اگر کوئی کسی کے گال پہ تھپڑ اٹھاتا ہے، کوئی کسی کی ہتک کرنے کے لیے اپنی زبان کو کھولتا ہے تو اس نے جواب بھی دینا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور یہ مسلمان کی سب سے جامع تعریف ہے، سب سے جامع تعریف کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے نہ تکلیف پہنچے نہ اس کے زبان سے تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو بلا کے الگ طور پر، اسپیشلی طور پر اللہ رب العزت کی پاک ذات انہیں بلا کے فرمائے گی کہ اے معاف کرنے والوں، آؤ اپنے اجر کا حصہ لے لو، اپنے اجر سے حصہ لے لو اے معاف کرنے والوں۔ ایک جذبہ، ایک غصہ جس وقت ہوتا ہے، بندہ ایک جذبے میں ہوتا ہے، جلال میں ہوتا ہے، اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا، لیکن ایسے وقت میں جو کہتا ہے جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا، اور جس کی تربیت ہوتی ہے وہ اپنے جذبات اپنے رب کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کی حیا فرماتا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت انہیں بخشش کا خصوصی طور پر اعلان فرما کے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ معاف کرنے والوں آ کے اپنے اجر کا حصہ لے لو۔ تو معاف کر دینا، اگر کسی نے کوئی بات کی بھی ہے تو اس کی بات کی ہوئی اسی پر ہی رد کر دیں، آپ اس کا تذکرہ نہ کریں۔ جب آپ اس کی بات کا تذکرہ کریں گے تو بلا وجہ ایک چھوٹی بات کو آپ بڑا کر رہے ہیں، چھوٹی بات کو بڑا کر رہے ہیں، اور پھر آپ سے وہ سنبھالی نہیں جائے گی، اور اس کے مقابلے میں ہمیں اس کے خلاف کوئی بات کرنی پڑے گی جو وہ غیبت میں چلی جائے گی، جس سے ہماری اپنی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ بدگمانی، دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، اگرچہ وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے عمرے پر کب جانا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ میری بات کر رہا ہے بھی، اس کے کپڑے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، اور میری کوئی بات، حالانکہ وہ بات تو کر رہا ہے یہ کہ آپ نے عمرے پہ کب جانا ہے، تو یہ بدگمانی، فرمایا ان بعض الظن اسم، یہ بدگمانیاں جو ہیں، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، یہ پہلا حکم۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی بھی نہ کرو، کسی کی ٹو میں لگے رہنا کہ اس کو دیکھوں اب کیا کرتا ہے، اس کو دیکھوں اب کیا کرتا ہے، یہ بھی نہ کرو۔ تیسرا حکم فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بعض دوسرے بعض کی غیبت بھی نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، کسی کی چغلی اور غیبت بھی نہ کرو۔ چغلی اور غیبت کرنا ایسے ہی ہے گویا کہ تم اس کا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ کیوں کہ یہ گوشت پوست جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بندے کی عزت باقی رہ جاتی ہے۔ تم اس گوشت پوست کے ختم ہونے کے بعد جو چیز باقی رہنے والی ہے، تم تو اس پر ڈاکہ ڈال رہے ہو، اس پر پنجہ ڈال رہے ہو۔ بندہ اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کی عزت تو رہتی ہے نا، اس کا نام تو رہتا ہے۔ غیبت کر کے تم، یہ تو گوشت پوست، اسے تو ہو سکتا ہے مٹی بھی کھا جائے، انبیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں نا، یقین ہے، اور اولیاء اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو محفوظ رکھتا ہے جس کو اللہ رب العزت چاہے۔ باقی عام آدمیوں کا جسم جو ہے قبروں میں محفوظ تو نہیں رہتا، وہ کسی کو بغیر جنازہ کے دفن کیا جائے، بعد میں پتہ چلے کہ ان کو بغیر جنازہ کے دفن کیا ہے، یا آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ سنی مسلمان ہیں اور ان کا جنازہ جو ہے دوسرے احباب نے پڑھ دیا، سنیوں کو نہیں پڑھنے دیا، پھر جا کے دفن کر دیا، تو ہمارے لیے حکم ہے کہ آپ جا کے ان کی قبر پہ پڑھ دیں، لیکن اتنی دیر سے پہلے پڑھیں کہ ان کا جسم جو ہے وہ قبر میں پھٹ نہ جائے، مطلب کہ اس انداز سے پڑھیں، 3 دنوں سے پہلے اس کی قبر پر پڑھ لیں۔
اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم پھٹ گیا ہو، لہٰذا بعد میں نہ پڑھے۔ تو پتہ چلا کہ اگر جسم بندے کا ختم ہو بھی جائے، بوٹیاں گل سڑ جائیں، ہڈیاں ختم ہو جائیں، لیکن بندے کا نام تو باقی رہتا ہے۔ اور وہ بندہ جو چگلی اور غیبت کر کے گلہ کر رہا ہے، وہ گوشت پوش سے بھی اوپر کی جگہ پر جا کے اس کی عزت کو پامال کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کسی کی غیبت کر کے تم اپنے سگے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا جس طرح پسند نہیں کرتے، اسی طرح غیبت کرنا بھی کسی کے لیے پسند نہ کرو۔ تو یہ تو مسلمان کی ابتدائی چیز ہے۔ دیکھیں کتنا حساس معاملہ ہے۔ جس طرح ہمارے لیے ابتدائی چیز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا کلمہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ ہم پڑھتے ہیں، چھٹا کلمہ پڑھتے ہیں۔ چھٹا کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں شرک کروں، شرک سے میں بچنا چاہتا ہوں، اپنی رحمت کے پر میں چھپا لے، مجھے شرک سے بچا لے۔ من ان اشرک بھی شیء، کسی بھی چیز کو، وانا عالم بھی، جس کو میں جانتا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم بھی، اور وہ بھی معافی مانگتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ تبت عنہ، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، وتبرأت، اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے کس چیز سے؟ من الکفر، کفر سے، والشرک سے، شرک سے، والکذب، جھوٹ سے، والغیبت، اور غیبت سے، والبدعت، اور بدعت سے، والنمیمت، اور چغلی سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، والبہتان، اور بہتان لگانے سے، والمعاصی کلھا، ہر قسم کے گناہ سے میں بری ہو گیا۔ واسلمت، تو میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ واقول، اور میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہمارا سب سے پہلا وہ حلف ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم تو تبھی وعدہ کر چکے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی تیری بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے داخل ہوتا جائے گا، ہم نہ ہاتھ سے تکلیف دیں گے، نہ اپنی زبان سے اس کو تکلیف دیں گے۔ تو پورا کلمہ جو ہے، چھٹا کلمہ، اس کے اندر یہ مکمل طور پہ یہی ایک نصاب ہمیں دیا گیا کہ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ضروری ہے۔ تو دیکھیں جہاں ہم نے اعلان کیا تھا کہ کفر سے ہمارا تعلق نہیں، وہاں ہم نے اعلان کیا تھا نا کہ غیبت سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں کہا تھا شرک سے کوئی تعلق نہیں، وہاں یہ بھی کہا تھا کہ چغلی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لہذا جس طرح شرک سے بچنا ضروری ہے، کفر سے بچنا ضروری ہے، وہ عقیدے کے طور پر بچنا ضروری ہے، اور یہاں عمل کے طور پر چغلی اور غیبت سے بھی بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنا ہمارے لیے بنیادی ایمان ہے اور بنیادی چیز ہے غیبت سے بچنا اور چغلی سے بچنا۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تذکر اخاک بما یکرہ فإن کان فیہ فقد اغتبتہ، فرمایا کہ غیبت یہ ہے ان تذکر اخاک بما یکرہ، یہ کہ تو کسی دوست کے سامنے اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کر جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، بلکہ بما یکرہ کا لفظ ہے، معروف ہے، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ وہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو وہ بات اس کی پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہے، یہ غیبت ہے۔ یعنی ایسی بات کہ اگر تو اس کے منہ پہ کرتا تو وہ ناپسند کرتا، اب اس کی پیٹھ پیچھے تو کر رہا ہے، یہ غیبت ہے۔ تو پھر کہا گیا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَمْ يَكُنْ، اگر اس کے اندر نہ ہو وہ بات پھر تو یہ غیبت ہے، یعنی اگر اس کے اندر ہو پھر تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر ہو ہی نہ وہ بات تو فرمایا یہ بہتان ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اس کے اندر ہے بھی تو پھر بھی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فرض کریں ایک آدمی کو آپ نے کوئی بھی بات کرتے ہوئے، فرض کریں شراب پیتے ہوئے دیکھا، بعض چیزیں بیان کرنا ضروری بھی ہوتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی چور ہے اور آپ نے محلے میں دیکھا کسی کے گھر کے باہر وہ رات کے 12 بجے کھڑا ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اہل خانہ کو بتا دیں کہ یہ چور آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ اس طرح کا عادی مجرم ہے، اس کے بارے بتا دینا چاہیے، بلکہ بتانا چاہیے،
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی عادی مجرم نہیں ہے، اس سے کبھی غلطی ہو گئی ہے اور پھر آپ نے ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیا تھا، تو اب اس کو ہمیشہ کے لیے نیچا دکھانے کے لیے اس ایک بات کو ہتھیار تو نہ بنا لیں کہ جب بھی کوئی بات ہو تو میں کہوں گا کہ خبردار میں نے تجھے یہ دیکھا تھا، میں بتا دوں گا تجھے۔ آپ اس کی بات کو پلے باندھے ہوئے اور چوک پہ نلکا لگائے ہوئے جگہ جگہ پھٹوں پہ بیٹھے ہوئے اس کی بات کو بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اس نے تو اگلی رات اللہ رب العزت سے توبہ کر کے گناہ کی معافی بھی لے لی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس بندے نے کسی کی برائی بیان کی اور اس نے اس سے توبہ کر لی ہو، تو یہ بندہ جو اس کی برائی بیان کر رہا ہے، اس کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک ویسے گناہ میں خود ملوث نہیں ہوگا جو اس بندے کا گلہ کر رہا ہے، جو اس کی چغلی کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو اس سے توبہ کر چکا ہے، اس کو معافی بھی مل گئی۔ تو گناہ کا ہونا یا ثواب کا ہونا وہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہے۔ تو جن دو ذاتوں کے درمیان میں تھا وہ تو صلح ہو گئی، اس ذات نے تو اس کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے آج تک اس کو معاف نہیں کیا۔ آپ اس کو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، تبلیغ کرنے کی کوشش کریں، لیکن جگہ جگہ پر اس کے اس عیب کو بیان نہ کریں۔ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور پائی جاتی ہے، مانا کہ میری ذات میں 100 عیب ہیں مگر تو بھی تو خدا نہیں، کچھ تو خیال کر۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ نہ تھی اپنے حال پہ جب نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنے آپ کو دیکھا تو پھر جہاں میں کوئی برا نہ رہا، مجھ سے بڑھ کر کوئی برا ہوتا تو نگاہ اس کی طرف جاتی۔ تو دوسروں کے گلے وہ کرتے ہیں جنہیں اپنی خبر نہیں ہوتی، اپنے من میں نہیں جھانکتے، وہ اڑتے ہوئے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندر بسنے والے اپنے نفس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور جو اپنے بارے سوچنے لگتا ہے تو وہ اپنے سے فارغ ہو تو دوسرے کی بات کرے۔ تو لہٰذا اپنے بارے میں سوچ کے دوسرے کے عیب کے بیان سے، اس کی چغلی سے، اس کی غیبت سے صاف رہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کو عزت دے رہے ہیں، بلکہ اپنے من کو صاف کر رہے ہیں، اپنے اندر کو ہم صاف کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ بات ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے، تو اگر وہ بات ہے ہی نہیں تو فرمایا یہ بہتان ہے۔ تو پتہ چلا اگر اس کے اندر ہے بھی تو اس کی بات بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ احباب گئے اور ان سے کھانا مانگا، اور انہوں نے کہا کہ کھانا تو نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پھر جس وقت وہ واپس گئے اور جا کے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کھانا نہیں ہے، تو جو آگے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اسامہ کے پاس کھانا ہوگا تو صحیح، لیکن وہ دیں گے نہیں، انہوں نے دیا نہیں۔ تو اس کا مطلب فرمایا کہ یہ بھی غیبت ہے، تم نے کہا کہ کھانا ہوگا صحیح لیکن دیا نہیں۔ فرمایا جو ایسا کرے اس کے لیے بھی یہی ہے کہ گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، لہٰذا اس چیز سے بھی بچنا ضروری ہے۔ غیبت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے غیبت کے بارے میں، فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا والے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قالو، عرض کی وکیفا، حضور وہ کیسے؟ فرمایا ان الرجل یزنی ثم یتوب فیتوب اللہ علیہ، فرمایا جس نے زنا کیا ہو وہ بندہ توبہ کرتا ہے، رات کے کسی بھی پہر بیٹھ کے وہ توبہ کر لیتا ہے، رات کے مصلے کی پشت پہ وہ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات میں جب جا کے وضو کرتا ہے، پھر آ کے مصلے پہ بیٹھ کے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو جو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آتا ہے اسے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر کچھ قابو اور ضبط تو اس نے کیا ہوا ہے۔ اب جس وقت وہ دعا مانگتا ہے تو اس کے دعا مانگنے کا انداز اور ہوتا ہے، اسے کوئی دنیا دار دیکھ نہیں رہا ہوتا، بلکہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا کہ خلوت میں، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یا اللہ، کسی کونے میں بیٹھ کر جب بندہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے کیسا ہے؟ وہ اس تعلق میں جب دعا مانگتا ہے
تو اللہ رب العزت ثم یتوبو، پھر وہ توبہ کرتا ہے، فیتوب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ تو ہے زنا والا، اس کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ، لیکن جو صاحب غیبت یعنی غیبت کرنے والا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اسے کہا جاتا ہے حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ، وہ جب کہتے ہیں یا اللہ میں نے فلاں کی غیبت کی تھی، یا اللہ پہلے اس نے دعا کی کہ یا اللہ زنا والا گناہ ہوا معاف کر دے، توبہ کرتے ہوں پھر نہیں کروں گا، اللہ رب العزت نے فرمایا جا میرے بندے تجھے معاف کیا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ وہ جو فلاں کی غیبت کی تھی وہ بھی معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کی غیبت کی تھی پہلے اس سے جا کے معافی مانگ، اس سے جا کے معافی مانگ، وہ معاف کرے گا تو تجھے معافی ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ وہ زنا والا گناہ جو ہے اللہ رب العزت چاہے بندے کی توبہ قبول فرما لے، لیکن غیبت کیونکہ یہ حقوق العباد میں بھی آتا ہے، لہٰذا جب تک حقوق العباد میں وہ بندہ جس کا حق مارا گیا ہے وہ جب تک معاف نہ کرے تب تک معافی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ ایسا بے لذت گناہ جس کا نہ اپنی ذات کو فائدہ نہ کوئی اور کسی قسم کا فائدہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک امتی کو گناہ سے بچانے کے لیے اور دوسرے امتی کی عزت بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نصاب عطا فرمایا کہ یہ اس کے خلاف نہ بولے تاکہ یہ گناہ سے بچ جائے، اور اس کے خلاف نہ بولے تاکہ اس کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہ جائے۔ تو فرمایا اس میں بچو۔ قال الشیخ سعدی فی کتاب، آپ کی جو گلستان سعدی کتاب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے، فرماتے یاد دارم کے در عہد طفولیت متعب بودم و شب خیز و مولع زہد و پرہیز تاشبی در خدمت پدر نشستہ بودم و ہما شب دیدہ بہم نسبت و مصحف عزیز در کتاب۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جب چھوٹا تھا اپنے والد محترم کے ساتھ ابا جی عبادت کر رہے تھے تو میں بھی اپنے والد کے ساتھ عبادت کرنے لگ گیا، رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو کچھ لوگ جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے، وہ نہ اٹھے عبادت کے لیے، ایک سجدہ بھی نہ کیا، تو میں ابا جی کے ساتھ جاگتا رہا، ابا جی بھی عبادت کرتے رہے، میں بھی عبادت کرتا رہا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں نے کہا ابا جی یہ لوگ کتنے غافل ہیں، یہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں اٹھے کہ اللہ کو سجدہ کر سکیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی غیبت کرنے سے تیرے لیے بہتر تھا کہ تو رات کو نہ جاگتا، وہ سوئے ہوئے تیرے سے بہتر ہیں کہ انہوں نے اپنی نیکیاں تو بچائی ہوئی ہیں، تو جاگ کے بھی اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے جو غیبت کی ہے تو نے اپنے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا، تیرے سے تو وہ بہتر ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی نیکیاں تو بچائی ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ ہم اگر کوئی نیکی بھی کریں تو غیبت کرنے سے ہماری نیکی بھی وہ چلی جائے گی، تو لہٰذا کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کے بارے میں کچھ برا سوچنا شرعی طور پر اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبرائیل فقال هم الذين يأكلون لحوم الناس ويقولون في اعراضهم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں ایک ایسی قوم کے قریب سے گزرا کہ جو قوم جن کے ناخن بڑے بڑے تھے اور وہ اپنے بڑے بڑے ناخنوں کو اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر اس طرح سے مارتے تو ان کا چہرہ اور سینہ اس طرح چر جاتا جس طرح کوئی زمین پہ چلنے والا ہل جو ہے وہ زمین کو چیر دیتا ہے، جس طرح ہل زمین کو چیرتا ہے اس طرح ان کے اپنے ناخن ان کے چہرے کو پھاڑ دیتے اور ان کے سینوں کو پھاڑ دیتے۔ وَفَقُلْتُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا هُمُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی بے عزتی کرتے تھے ان کی غیبت کر کے۔ غیبت جو لوگ کرتے تھے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ جس طرح تم ان کی عزت کی چادر کو تار تار کرتے تھے، عزت کی چادر کو پھاڑ دیتے تھے، آج اسی طرح تمہارے چہروں کو پھاڑا جا رہا ہے۔ تو وہ ہمارا رب
کہ جس نے ہمیں یہ حکم دیے ہیں وہ ابھی ہم سے نہ تو لا تعلق ہو گیا اور نہ وہ سو رہا ہے کہ وہ اس نے ان معاملات کا پتہ نہیں. اس نے جو حکم احکام ارشاد فرمائے اس کا اس نے جواب بھی لینا ہے. آ جاؤ گے ایک روز جو حالات کے زد پر ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے. جب پکڑ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جس نے منع کیا تھا بہتر تھا کہ ہم اسی وقت ہی اس کی بات کو مان لیتے. تو وہ جاگ رہا ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے, تو اس کے ہر حکم کی پاسداری کی جائے, اس کے ہر حکم پر عمل کیا جائے. کیوں؟ وہ بڑی طاقت والا ہے, اور ایسی طاقتوں والا رب جب سزا دینا چاہے تو بندے کے بس میں ہے کہ اس کی سزا کو سہ سکے, یہ برداشت کر سکتا ہے. تو اس کے حق میں تو یہی بہتر ہے کہ زبان کو چپ رکھ کے اتنے بڑے گناہ سے بچ جائے. یہ تو سستے داموں چھوٹ چکا ہے, یہ تو سستے داموں چھوٹ جائے گا وہ بندہ جس نے صرف اپنی زبان کو روک لیا, اپنی زبان پر قابو پا لیا, اپنے ہاتھ پر قابو پا لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے وہ جو غیبت کیا کرتے تھے, ان لوگوں کے چہرے اور ان کے سینے ان کے اپنے ناخنوں سے چیرے جا چکے تھے. ان کے اپنے ناخن ان کے دشمن کیوں ہو گئے؟ کیونکہ یہ بندہ جو اپنے رب کے فرمان کا دشمن ہو گیا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اس سے اگلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسن, 5 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کون کون سے؟ فرمایا جھوٹا, غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا, جھوٹی قسم کھانے والا اور شہوت کی نظر دیکھنے والا. ان کا روزہ نہیں رہتا. مطلب کہ روزے میں ان کو نیکی نہیں دی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو غیبت کر رہا ہے وہ ابلیس کا کام کر رہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے غیبت کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی, وہ ابلیس تھا. تو جو بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے وہ تو فنکشن ادا کر رہا ہے, کام کر رہا ہے ابلیس والا, اور جو غیبت سن کے چپ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا کام کر رہا ہے. تو لہٰذا ابلیس والے کام سے, غیبت والے کام سے ہمیں بچنا ضروری ہے. حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا اور اس نے جا کے کہا ما لک لا تقول فی الحجاج شیئا, لوگ حجاج بن یوسف پر بڑے بڑے فتوے لگا رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے, کیا وجہ ہے؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑے امام ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اقول فی, میں اس کے بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کہتا ہوں حتی یرجی اللہ بتوحیدہ ویعذبنی باغتیابہ. فرمایا کہ میں اس وجہ سے اس کے بارے کچھ نہیں کہتا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کلمہ تو پڑھتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تو اس کو چھٹکارا مل جائے اور مجھے اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے پکڑ لیا جائے. وہ تو کلمہ پڑھتا ہے, اگر میں نے اس کے بارے میں یہ بات کہہ دی تو اس کے کلمے پڑھنے کی وجہ سے اسے تو چھٹکارا مل جائے, لیکن مجھے تو لوگ امام کہتے ہیں, مجھے کلمہ پڑھنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا جائے تو میں کیا کروں گا. لہٰذا میں نے اس کے بارے میں کوئی بات اس وجہ سے نہیں کہی کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے, اور کلمہ پڑھنے والے شخص کے بارے میں کبھی بھی میں نے اپنی زبان پر کوئی بات نہیں کہی. تو لہٰذا اللہ کے بندوں کی عزت ایسے کرو اور سمجھو, جب کسی بندے کی آپ عزت کر رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ اس بندے کی عزت کر رہا ہوں, بلکہ سمجھے اپنے رب کی عزت کر رہا ہوں. کیونکہ ہر ایک بندہ جو ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے, اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے میں بستا ہے. بسنے کا مطلب کہ اس کی آہ کو سنتا ہے, اس پر ہونے والے ظلم کی اس کو خبر ہوتی ہے. لہٰذا بندے کی عزت, علامہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ہمیں اللہ کے بندوں سے پیار, ان کی عزت, ان کا وقار ہونا چاہیے. ہمارے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو بے شک آ جائے, لیکن حضور کے کسی امتی پر حرف نہیں آنے دینا چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.